یہ چیزیں بھی بلوائی جا رہی تو ہیں۔ زین العابدین نام کا کوئی کزن نہیں ہے؟ بالکل ہے، لیکن میرا تو ایسا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے۔ کون ہے زین العابدین؟ میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، نہ کبھی میں نے ایسا سوچا اور نہ میں کبھی ایسا سوچتا، کیونکہ ایک ایج گیپ تھا دونوں کے اندر، اور دوسری چیز یہ کہ اگلے بندے کی وہ شاید کسی اور کو پسند کرتا ہوگا، یا اس کا کوئی اپنا، میں کسی کے اوپر وہ، یہ بالکل ہی غلط۔ یہ جب وہاں گئی ہے، انہوں نے اس سے انفارمیشن کلیکٹ کی کہ گھر میں کون کون تھا، تو انہوں نے ایک نام کے اوپر کیس کو تھوڑا سا مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے ایک نام لے کر تو اس کے اوپر وہ ڈال دیے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بہت سے دعا آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رہے۔ میں ہوں ریان رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ اچھا جی، ایک بار پھر مہدی صاحب سچے اور ظہیر گینگ جھوٹا ثابت ہو گیا، اور یہ مجھے بات بڑی حیرت انگیز لگی کہ اپنے جھوٹ جو خود کے بتائے ہوئے ان کے ڈرامے تھے، جو ظہیر گینگ کے جو ڈرامے تھے، جس کے اندر اداکارہ، جبری وکیل، دو کیڑے مکوڑے جیسے یوٹیوبر جو کہ سوائے خواتین کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے انہوں نے آج تو کوئی کام نہیں کیا، ان لوگوں نے ایک کہانی، ایک من گھڑت کہانی گھڑی، ٹھیک ہے، اور اسی کہانی کو انہوں نے غلط بھی ثابت کیا۔ انہوں نے جب بچی سے بیان دلوایا تو وہاں انہوں نے کہا تھا کہ ایک کزن تھا جس کا نام زین العابدین تھا، جو ان کے گھر میں رہتا تھا، اور مہدی صاحب اس سے اس کی جبری شادی کرا رہے تھے۔ شاپنگ بھی ہو گئی تھی، کپڑے بھی خرید لیے گئے تھے، اور عید کے فوراً بعد زہرا کاظمی کی اس زین العابدین نامی والے لڑکے سے شادی تھی۔ اچھا جی، منظر عام پر لڑکے کی نہ تصویر تھی نہ اس کے بارے میں کچھ تھا۔ ایک انٹرویو اگر مجھے پاسبل ہوا، مجھے مل گیا تو میں یہاں لگا دوں گی، نہیں ہوا تو آپ یقین کر لیجئے گا۔ ایک انٹرویو تھا مہدی صاحب نے بالکل شروع میں دیا تھا، جب کہا تھا کہ جب یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ کسی زین العابدین نامی میرا جو واقعی کزن ہے دعا زہرا کا، اس کے ساتھ شادی کی جب بات کرتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیسے پاسبل ہے، کیونکہ ان دونوں کی ایج میں بہت زیادہ فرق ہے دونوں کی ایج میں۔ میری بیٹی کی نہ تو میں شادی کرنا چاہتا تھا، وہ تو بھی پڑھ رہی تھی، 6-7 کلاس کی اسٹوڈنٹ کی کون سا باپ شادی کراتا ہے، اور نہ ہی زین العابدین سے میں شادی کرانا چاہتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ زین العابدین کی ایک تو ایج زیادہ، اور وہاں مہدی صاحب نے ایک اور بات کی تھی، ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکا کہیں اور کمٹمنٹ ہو، یعنی کہ اس کی ویسے ہی کہیں بات چل رہی تھی یا اس کی منگنی ہوئی تھی۔ اب انہوں نے پوچھا کہ بچی سے گھر کے اندر کون کون رہتا تھا، پھر ان خاتون نے، یہ جو اداکارہ ہے، سستی اداکارہ، ککڑی اداکارہ، سستی ترین رقاصہ، انہوں نے ایک ڈرامہ اسکرپٹ بنایا جس کے اندر زین العابدین کو ولن بنا دیا، باپ کو ولن بنا دیا، اور کہا کہ باپ ظالم تھا، بھائی بڑا جبر کرتا تھا، زین العابدین نامی لڑکے سے شادی کرا رہا تھا، کبھی کہتے تھے باپ خود درندہ تھا اور بچی کے ساتھ ایسے ہو رہا تھا۔ پھر کہانی ختم ہوئی، وہاں سے بات لپٹ گئی، بات چلتے یہاں تک آئی کہ مہدی صاحب نے جا کر اپنی بچی سے ملاقات کی، جو کہتے تھے کہ بیٹی ملنا نہیں چاہتی، بیٹی بڑی نفرت کرتی ہے، وہ باپ کی شکل بھی نہیں دیکھے گی، حتیٰ کہ بچی کے اپنے منہ سے یہ بات کہلوائی کہ آپ بول دینا کہ آپ نے نہیں ملنا اپنے بابا سے، مگر ہم نے دیکھا یہ ساری باتیں غلط ثابت ہوئی۔ بچی نہ صرف ملی، بچی بڑے پیار سے ملی، محبت سے ملی، اور گلے بھی لگایا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار بھی کیا۔ اب کیونکہ ان کی عادت تھی کہانی بنا کے اس کہانی کے اندر ٹوئسٹ لانے کی، تو اب انہوں نے ایک بندے کی شکل یا ایک تصویر لگا دی زین العابدین کی، اور کہا کہ یہ وہ منگیتر تھا جس کے ساتھ دعا زہرا جو ہے وہ جس سے شادی کرانا چاہ رہے تھے، اور آپ دیکھ لیں اس سے تو لاکھ درجے بہتر ہمارا ظہیر ہے۔ اللہ معاف کرے، مجھے تو اس لیے بڑی ہنسی آئی ان کی باتوں پر، خاص طور پر وہ جو ہے کوئی ایک انسان جس کو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، اس نے اپنی جو کمیونٹی پہ لگایا۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ، مہدی صاحب تو خود تردید کر چکے ہیں، کہہ چکے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس کے ساتھ شادی کراؤں، یعنی کسی بھی خاندان کے بندے کی تصویر مل گئی اور اس کو لگا دی۔ یہاں مہدی صاحب یوں سچے ثابت ہوئے کہ مہدی صاحب نے تو پہلے دن سے کہا تھا کہ نہ میں شادی کرنا چاہتا تھا، نہ میں اس زین العابدین کے ساتھ شادی کرا رہا تھا، کزن تھا جو آیا ہوا تھا، جیسے ہر ایک کے گھر میں کوئی نہ کوئی کزن تایا ماما پھوپھے کا بچہ آ جاتا ہے، تو کیا آپ اس کے ساتھ نسبت جوڑ دیتے ہیں بڑی، اور اس کے ساتھ پھر کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو اچھا ہمارا ظہیر تھا۔ کیا اچھا تھا؟ ظہیر کی نہ تو شکل صورت، دوسری خاندان دیکھا جاتا ہے وہ بھی نہیں، تیسرے گینگ کا رکن، چوتھا آپ جیسی آپ جبری اور وہ جو ایڈی ویڈی جیسے لوگ، وہ ان کو سسرالی رشتہ دار، اللہ معاف کرے، ایسے رشتہ دار ہونے سے تو اچھا انسان پہلے شادی سے پہلے ہی طلاق لے لے اگر ایسے سسرال مل رہے ہیں بچوں کو ساتھ۔ ان پڑھ جاہل ظہیر جو کہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، مگر 130واں نمبر بنا اس بیچارے کا رینکنگ کے حساب سے، اتنے گندے نمبر کہ 130ویں نمبر پر، تو اس کو اس نے ڈاکٹر صاحب بنا دیا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں
جو گراؤنڈ ریالٹی جو اس ہیرے لگے ظہیر کے اندر تھی. مجھے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے, ہیرے لگے ہوئے ہیں, ظہیر بہت اچھا ہے. یار پتہ ہے ہمارے کیا ہوتا ہے, اگر کوئی بہت اچھا لڑکا ہوتا ہے نا تو ہم دوسروں کو نہیں کہتے, ہم خود رکھ لیتے ہیں. تو ان کے گھروں میں اگر مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور کوئی ہے ایسی, جو ظہیر کی آپ بالکل شادی کرا سکتے ہیں ان کے ساتھ, کیونکہ ظہیر آپ کے لیے بالکل بیسٹ رہے گا. یہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ انہوں نے نہ صرف ماں باپ کے ساتھ ظلم کیا, ماں باپ کے اوپر تہمتیں, بہتان, جھوٹ کرتے 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 کسی نے ان کی بات پہ یقین نہیں گئی. آپ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ بھئی یہ منگیتر تھا اور یہ شادی ہو رہی تھی. اس لیے ہم اس چیز کو تو بالکل ہی, میں نے تو سب سے پہلے دیکھتی مجھے جو ہنسی آئی, میں نے کہا بالکل مہدی صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ وہ ایج میں بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے, بغیر تصویر دیکھے جب میڈیا پہ اس کی تصویر تھی تب بھی مہدی صاحب نے فرسٹ ٹائم جب ان کے منہ سے بات نہیں نکلی تھی, مہدی صاحب نے کہا تھا اس کی ایج بہت بڑی ایج ڈفرینس ہے, میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا اتنی چھوٹی عمر میں اپنی بچی کی شادی کرا دوں. تو یہ وہ جھوٹ ہے جس کو بیس بنا کے جو عدالت میں بولا جائے گا کہ یہ منگیتر تھا, یہ شادی ہو رہی تھی, یہ باپ ظالم تھا اور ظہیر بڑا اچھا لڑکا ہے, ظہیر بڑا پڑھا لکھا ہے. تو جج صاحب ظہیر کی جو ہے وہ دعا زہرا سے ملاقات کرائیں اور اس ظالم باپ سے نجات دلائیں جو پکڑ کے اس سے گھر لے جاتے جو ہے زین العابدین نامی لڑکے سے شادی کر دے گا. یہ ان کا اپنا پلان ہے, یہ اس گینگ کا پلان ہے جو کہ فلاپ ہے. جو جس دن یہ ڈرامہ اسکرپٹ لکھا گیا تھا اسی دن اس اسکرپٹ رائٹر کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا کہ بالکل بکواس اسٹوری جس پہ سوائے ہنس سکتے ہیں. ان لوگوں کے تو جرائم اتنے ہیں کہ ظہیر کی ملاقات تو آپ تصور بھی مت کیجیے گا, کیونکہ توہین عدالت پھر توہین عدالت نہیں ہو سکتی. یعنی کہ عدالت میں پہلے ہی 2 دفعہ اس نے ملنے کی درخواست دی تھی جو کہ ریجیکٹ ہو گئی تھی. اب ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی ملاقات کا کوئی بنے. اب ظاہر ہے بہن بھائیوں کو تو پیٹ میں درد ہوگا نا, آگ بھی لگے گی, سانپ بھی لوٹیں گے, تو وہ ساری کارروائی ہے. اور کریت کے اپنے ہی جھوٹ, اپنی ہی باتیں, اپنی ہی چیزیں نکال کے جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں اور لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم کتنے گندے اور کتنے مسخ چہروں کے ساتھ تھے اور ہم کیا کہانی آپ لوگوں کو سناتے تھے. کیونکہ جس دن مہدی صاحب کی بچی سے ملاقات تھی, یہ اپنے چینلز پر کہہ رہے تھے کہ ملاقات تو ہوئی نہیں, مہدی صاحب بیٹھے رہے, بچی نے ملنے سے انکار کر دیا اور مہدی صاحب ایسے ہی آ گئے واپس. یہ بھی جھوٹ ہو گیا, اتنا بڑا جھوٹ ان کا پکڑا گیا. پھر دوسرا جھوٹ انہوں نے بولا کہ بچی نے ملاقات تو کر لی. یہ صبح ایک اسٹیٹمنٹ تھی اور شام کی اسٹیٹمنٹ ان کی یہ تھی کہ بچی نے ملاقات تو کی مگر چند شرائط کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ ملاقات کی. اب وہ شرائط پوچھے گئے, بھائی وہ شرائط بتا دے, تو نہیں, وہ بھی نہیں ہے. اسی طرح زین العابدین کی جو تصویر لگائی جا رہی ہے اس کے اوپر ان کو سخت ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے, کیونکہ کسی ایسے انسان کی تصویر لگانا جو کہ سوشلی پبلکلی نہیں آنا چاہتا, ان کی فیملی کے ممبر سے بات ہوئی کہ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ ان کے خاندان کی تصاویر کو اس طرح پبلک کیا جائے, اس میں انہوں نے اس طرح سے تصویریں لگائی ہوئی ہیں. اس کے اوپر کارروائی کی جا سکتی ہے. مہدی صاحب اس کے اوپر بھی سٹینڈ لے سکتے ہیں اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح پہلے ان کو وارننگ دی گئی تھی اس طرح دوبارہ سے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی. اپنے اس گندے گھڑوں کے اندر یہ اتنے گر چکے ہیں کہ آپ یقین کریں ان کے اپنے دیکھنے والے ان سے سوال کرتے ہیں. یہ جتنی کہانیاں سنا دے لوگوں کو, کوئی ان کی باتوں پہ یقین کرنے کو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کس قسم کی چیزیں نکالتے ہیں اور کس قسم کے جھوٹ لے کر آتے ہیں. اتنے آپ لوگ سچے ہیں تو نور بی بی کا بتائیں نا, نور بی بی کو کدھر آپ نے دفن کیا ہوا. میں تو یہ کہوں گی کہ دفن کیا ہوا ہے, کیونکہ پولیس کو وہ نہیں مل رہی, آنکھوں کے سامنے کھڑی بندی ان کو نہیں مل رہی ہے. بھائی ان سے پوچھیں نا جو ان کے ہوتے سوتے تھے, جنہوں نے گھر بھی رینٹ پہ دلایا تھا, جو ملتے ملاتے بھی تھے, ان کو پتہ ہوگا کہاں پر ہے, مگر اس کے بارے میں کبھی ذکر نہیں کرتے. رائے خرم کا نہیں ذکر کرتے, کہاں سے فائنینشلی سپورٹ ہو رہا ہے ظہیر کو ذکر نہیں کرتے, ان چیزوں پہ کبھی بھی ذکر نہیں کرتے. یہ اس گینگ کی خاصیت ہے, جب بھی کوئی اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یہ اس کے اندر کوئی ایسا چٹکلا چھوڑتے ہیں جو کہ بحث کے قابل ہی نہیں ہوتا. تو یہاں پر ابھی آپ لوگ اگر پریشان ہو رہے کہ اس طرح کی باتیں ہیں تو آپ یقین کیجئے یہ جھوٹ بھی ان کے اپنے منہ پر لپٹا جائے گا. باپ ان کی بیٹی ان کے اس کی مرضی, وہ جس کو بھی دے, جس کو دل کریں شادی کریں, جس کو دل کریں دے. آپ لوگوں کو کیا, آپ لوگوں کو کس چیز کی تکلیف ہے, آپ لوگوں کو کیوں پیٹ میں درد ہوتا ہے؟ باپ جانے ماں جانے, ان کی اولاد ہے, وہ اس کو جدھر مرضی آئے بھیجیں. ان کو ظہیر نہیں پسند آ رہا, ان کو آپ جیسے گینگ لوگ پسند نہیں آ رہے, ان کی مرضی. یہ نیا دور آ گیا. تو پھر اگر ایسا ہے تو پھر ایک دکان کھول کے بیٹھ جائیں جہاں پر بولیں کہ جس لڑکی کو بھی ماں باپ زبردستی شادیاں کرانا تو ادھر آ جائے اور ہم سے رابطہ کر. اللہ معاف کرے, ویسے تو ہے یہ بات تھی ہی نہیں شادی والی بات, کیونکہ مہدی صاحب بہت پہلے اس کو ڈینائی, بھابی نے بھی, سائمہ بھابی نے بھی بہت پہلے اس کو ڈینائی کر دیا تھا کہ ہم سوچ نہیں سکتے ایک کہانی, اور اب پھر انہوں نے ایک کہانی ڈالی. بس یہ آج کی ویڈیو تھی. اپنا خیال رکھیے گا, تو ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.